نمرود کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ایک ظالم اور سرکش بادشاہ تھا جو بابل جو کہ موجودہ عراق ہے اس پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع اور طاقتور تھی، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا اور جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتا اسے سخت سزا دیتا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرود کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ نمرود نے ان دلائل کا مسترد کر دیا اور اپنی طاقت کے غرور میں مبتلا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ میں ان کی بحث کا ذکر ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے دعویٰ کیا کہ وہ موت اور زندگی پر قابو رکھتا ہے۔ اس نے ایک بے گناہ قیدی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ موت اور زندگی دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک اور دلیل دی۔ انہوں نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکالو۔ نمرود اس دلیل کے آگے لاجواب ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ نمرود نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ وہ اپنی سرکشی میں مزید بڑھ گیا۔ اس نے اپنی قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے اور یہ نمرود کے لیے ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس کے باوجود نمرود نے اپنی ضد اور غرور میں کوئی کمی نہ کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ نمرود کی سرکشی اور ظلم حد سے بڑھ چکے تھے۔ اللہ نے اسے ایک نہایت چھوٹے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کی دماغ میں چلا گیا۔ یہ مچھر نمرود کو مسلسل اذیت دیتا رہا اور وہ اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنا سر دیواروں پر مارتا رہا۔ بالآخر وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ نمرود کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ دنیاوی طاقت اور دولت انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روک نہیں سکتی۔ نمرود جیسے ظالم طاقتور بادشاہ کا انجام یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں اور صرف اللہ ہی حقیقی بادشاہ اور حاکم ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں اور مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دشمن کتنی ہی بڑی سازشیں کریں۔ توحید اور حق کی دعوت ہمیشہ غالب آتی ہے، باطل کو انجام کار شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔